لوگ عبادت کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ ہے ہی اسی خصوصیت کا حامل۔ بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا، مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے۔ جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں۔ تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامز رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا، میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا۔ تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک۔ تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے جو کہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد آپ، میں سمجھتا ہوں 15 days to 20 days یا 30 days کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا، بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے۔ آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے، پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، محلوں میں ہی سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے، تو 1 month کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی۔ اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں، گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے۔ اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش اور حواس میں ہیں، سینسز آپ کے باقی ہیں، آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، ٹریننگ، مشق کروائیں گے۔ اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں اب یہاں، رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے، تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے، اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے۔ تو رمضان ایک 30 days کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 days، مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے، 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے، جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا تبدیلیاں ہیں۔ لیکن 30 days جو ہی یا 29 days جو ہی گزرے، مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا، پھر ایسی تبدیلی آ جاتی کہ لوگ بولتے سبحان اللہ، یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا 1 دن پہلے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے۔ تو کیوں یہ 30 days کی ٹریننگ یا ایک 1 month کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی، وہ ٹریننگ کا اثر 1 دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تعجب اور امیزنگ چیز۔
3 دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے. 30 دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لیے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دے رہی ہے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکول کالجز کے اندر، ان کو 2-3 دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں. تو سوال یہ 30 ڈیز کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا، وہ پروگرام کو اتنا ہم لائٹلی کیسے لے رہے ہیں، اتنا آسان کیسے لے رہے ہیں کہ 30 دن ہم مسلسل ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اور تمام وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا وہ کر رہے ہیں، اور 30 دن گزرنے کے بعد کایا ایسی پلٹ جاتی، زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک چاند دکھا. اور میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں، ہارش کہتے ہیں، اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، کہ ایک چاند امت مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مصلی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے. پہلا چاند وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، راستے نہیں پورتے ہیں، مطلب مسجدیں تو ختم ہوگی، راستے بھی نہیں پور رہے ہیں، راستوں پہ شطرنجی اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے، ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہیں، آپ نے تقویٰ اختیار کیا، آپ نے ذکر کو اختیار کیا، آپ نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی، آپ نے اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھا، آپ نے اپنے حلیوں کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے اعمال اور افعال کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے معاملات کو سدھار لیا تھا. پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب 31واں دن، اگر 31 کا اگر مہینہ تھا اور اگر 29 کا 30واں دن نکلا، ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند مطلب ایک رات کے بعد ایک بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا. مطلب ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنامک چینج کے ساتھ ہے، جبکہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے، تم پر روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا. کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، فاصلہ دیتے ہیں. اور اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہمارا اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے. یہ تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر فاصلہ اختیار کر سکو. تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. اب اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا، تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں، یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں، ممکن نہیں. تقوی کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن ظاہری اثرات سے تقویٰ ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے. آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے، سمجھ آپ، اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے، لیکن ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی، جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں، کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں، نماز پڑھے سستی سے پڑھ رہے، نماز پڑھے دل نہیں ہوتا. علامتیں بتائی گئی، جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں، خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں، علامتیں بتائی گئی. لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں، لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا. تقوی دل کی کہتے ہیں. تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا، لعلکم دل کی دنیا چینج. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، دل میں ہوتا ہے. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ سب کام دل کا شروع کر دیا، بہت سارے لوگ کرتے، پردہ دل کا، ذکر دل کا، ہر چیز دل کی چل رہی ہے، لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے، دل میں. وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب ہے، صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہیں، رمضان آ رہا ہے. کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو، کہ ایسا نہ ہو رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ. کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائے گا، کمزوری آ جائیں گی. وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، ہمیں روزے رکھنا ہے، تیار ہو رہے ہیں. عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے. اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے. آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے؟ کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے؟ بتائیے. رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کو، وہ کیا ہے معلوم؟ گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا، رمضان آ گیا ہے نا. تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے، چینج کرنا ہے. رمضان آ گیا، رمضان آ گئے، چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری ہے. رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا،
مطلب عید کی تیاری، تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، یہ سب ہے۔ رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا۔ رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیت، کیلریز، جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا، اور پھر سحر میں اتنا لیں گے، تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن، اچھے اور نئے بالکل۔ باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں، نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقویٰ آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم، دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کی عید کے دن۔ یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری۔ ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن ویسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے، لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان۔ اور اسلاف صحابہ تابعین رمضان آ رہے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں پہلے سے تیار، رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی، رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا، تیاری، رمضان آنے والے ہیں تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا، اس کی تیاری ہے۔ یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں۔ تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو، آلریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، کم از کم 3 دن میں کرو، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو، مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے، اندازہ لگائے کیا جوش تھا، مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی، کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ اسلاف کی حالت۔ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کم کرنا، اس لیے کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے، بالکل ایک دم سیدھی بات ہے، ہو سکتا نہ ملے، تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے، آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں، 30 دن ہم گزار لینا جیسے تیسے، اور 30 دن کی خاتمے میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے، بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو، اللہ تیرا شکر، بس یہی تھا ہمارا شکر۔ مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں، کمانے والا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل منتھ تھا، بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا، یہ ہوگا، عید اچھے سے ہوگی، شرخرما اچھے سے بن گیا، سیویاں اچھا بن گئی، میٹھا اچھا ہو گیا، سب میں نام ہو گیا، گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، بس یہ میرا رمضان ہے۔ اگر رمضان پھر تبدیلی لائیں گا، دل کی دنیا میں نہیں، باہری دنیا کو تبدیل کریں گے، گھر کو تبدیل کریں گا، گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا، پردے تبدیل ہوں گے، پھر وہ تبدیل۔ ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو، جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کو بھول گئے۔ اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا، جو کہ ایک فرض عبادت، اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے۔ ٹریننگ ہونا چاہیے نا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو، سمجھ رہے ہیں بات، شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں بہت رکھتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شعبان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ، لیکن آپ پھر آخر دن گیپ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو کلیئر ہو جائے یہ شعبان تھا اور اب رمضان۔ لیکن آپ نے جو ہے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شعبان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جذبہ ہے صاحب، یہ اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہے ان کے اعمال میں، یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، جو کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ رکھنے والے کے لیے بہت خطرناک سزائیں سنائی گئی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے، اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے۔ اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدید چیخ و پکار سنی لوگوں کی، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، پیر اوپر ہے اور جو سر نیچے، ان کے جبڑے جو ہے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیتے تھے، مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلدی وقت پہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے، تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور خون نکل رہا۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کو تو یہ معمول تھا، اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے، اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہو جائے تو نماز اور روزہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالغ ہو تو وہ اپنے بالغ ہونے کے اسی سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا، یا وہ بچی
جب تک کہ اس کو پری پلان ٹریننگ نہ ہو. کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے 10ویں سال سے بالغ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کے روزے فرض ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئی کہ 7ویں سال اس نے 2 4 5 روزے رکھے, 8ویں سال اس نے 8 9 10 روزے رکھے اور اس کے بعد 9ویں سال 15 ایک رکھے, تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اچانک ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں. امپاسبل ہو جائیں گے, ہارڈلی پاسبل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا, اور اس میں عادت ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بڑا ہوا. عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا, اس کو بھی افسوس ہوگا اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین. یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو, ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو, بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی. وہ شوق ان میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا, کیونکہ ماحول نظر نہیں آتا ہے اس کو, وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی. جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں, کیسے رکھنا ہے, نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, نظر نہیں آ رہا. اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے, یاد رکھیے, جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. سمجھے اب بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ ہے یاد رکھیے, کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے, ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں. اور اس کا مقصد, روزے کا مقصد, رمضان کا مقصد لعلکم تتقون. تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں, پاس و لیاز اختیار. رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار, یہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا, یہ ہم میں جو ہے ایک پرماننٹ چینج, ہمارے دل کی دنیا بدل دے, ہمارے معاملات بدل جائے. ذکر و اذکار کا جو ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے. تلاوت قرآن جو رمضان میں کی, غیر رمضان بھی کنٹینیو سلسلہ چلتے رہے. روزوں کی جو عادت رمضان میں ڈالی, بعد رمضان بھی شوال کے 6 اور اس کے علاوہ بھی منڈے اور تھرسڈے جو جمعرات کے روزے کے مادی بنی. ایام 20 جو ہے چاند کی جو ہے 13 14 اور 15 کے ہم روزے رکھنے والے بنے. اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا وہ تمام ہم کریں, اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھے. اس لیے کہ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے, میکسیمم ٹائم روزہ رکھتا ہے. کسی نے آگے اگر اللہ کے رسول کچھ لوگ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے, الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے. داؤد علیہ السلام ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے. تو جب وہ صحابہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے پھر ایک دن رکھنا شروع کیا اور ایک دن چھوڑنا, ورنہ پورا ہی رکھ رہے تھے کنٹینیوس. تو یہ شغف, یہ دھن اور یہ جذبہ جاگ گیا تھا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ چینجز ہم میں نہیں آ رہے. اور رمضان ایک ایسا اہم مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ جو حج کے لیے جائیں گے لیکن نہ جا پائے کسی وجہ سے, چونکہ سواری کی کمی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم آ رہی ہو حج کو؟ تو کہا نہیں میں نہیں آ سکتی, اس لیے کہ اونٹ 2 ہی ہے, ایک کھیتی باڑی کے لیے ایک پانی کے لیے لگتا ہے, تو میں اگر سفر پہ آ جاؤں گی آپ کے ساتھ حج کے یا چلوں گی تو پھر اونٹ کو مطلب سواری کا کیا ہوں گا, گھر بار کیسے چلیں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا, اس لیے کہ رمضان میں کیا گیا عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. دیکھیے کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی گیا ایک نفلی عمل عمرہ, یہ حج اصغر ہے, چھوٹا حج, اور حج اکبر ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا گیا حج اصغر عمرہ حج کے حج اکبر کے برابر ثواب. لیکن اس سے حج ساقط آپ سے ہٹ نہیں جائیں گا, وہ اپنی جگہ باقی ہے, لیکن ثواب درجے کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے, ریوارڈز جو ملنے والے ہیں وہ اس کے برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ اندازہ لگائیے مہینے کی کیا فضیلت کہ عمرہ جیسا عمل, تو جو عمرے کو جا سکتا ہے, اللہ نے مال دولت صلاحیت طاقت توانائی دی ہے. آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں اور آسانیاں ہو چکی ہے سفر کی, میں سمجھتا ہوں, اور قیمتیں بھی جو بہت کم اس میں ہو جاتا ہے. الحمدللہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے, ہے نا. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کب زندگی کی حالت تبدیل ہو جائے, کب ہمارے ملک کی حالت تبدیل ہو جائے, کب وہ ملک کی حالت تبدیل ہو جائے جس کے اندر وہ چیز ہے. آج ساری سہولتیں ہیں, بینیفٹ اٹھا لیجیے, فائدہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو, صحت ساتھ نہ, سب کچھ صحیح ہو, مال ختم ہو جائے کہ اب جا نہیں سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو کرنا چاہیے حج کو جائے انسان, ہر حج کو نہیں جا سکتا ہے, حالات نہیں, یہ حج چونکہ کافی اس میں پیسہ لگتا ہے, تو عمرہ تو جا سکتا ہے, عمرہ کرے کم از کم رمضان. اسی طرح جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ میں اضافہ. اب جو بھی آپ کرتے ہیں نیک اعمال میں اضافہ, کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہے اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی, ظاہر سی بات. تو اعمال صالح کے اندر اضافہ کرے, یاد رکھیے, بالخصوص ذکر و اذکار کا اہتمام کرے, اعمال صالح بالخصوص نمازوں میں اضافہ کرے, مطلب فرض کے علاوہ,
بالخصوص قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، ہے نا، اعمال صالح میں بالخصوص زکوٰۃ تو اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات میں اضافہ کریں، ہے نا، بالخصوص آپ صلہ رحمی میں جو ہے اضافہ کریں. یہ مہینہ ہے صلہ رحمی کا کہ ہم لوگوں کو افطار یا ہمارے غریب رشتہ داروں کو افطار اور سحر کا نظم کرائیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں بہرحال اگر ہم پلان کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں، یاد رکھیں اگر ہم سوچیں گے نا سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہم نہیں سوچتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جب ہم سوچ لیں یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے اپنے ذہن کو بدلیے یہ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کریں گا نا. جب آپ سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آتی ہوئی بھی اللہ کی مدد آپ کو نظر نہیں آتی. کرنے کا جذبہ رکھیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں آپ بولیں گے یار میں خود برڈن میں ہوں، مصیبت میں ہوں، دوسروں کو کیا کھلاؤں گا. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیں، دوسروں کو کھلاتے تھے تو اللہ اتنا دیتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جمع کرنے سے چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یہ پریکٹیکل اصول ہے. معلوم آپ نے کار لی اور کبھی نہیں چلاتے اس کو، بہت دن چلتی، کیوں کار 15 سال کے بدلے اس کی لائف 30 ایئرس ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم سال بھر بعد وہ کھڑی گاڑی اس کے ٹائر بھی انجن بھی خراب ہو جائے گا اور پھینکنے کے لائق ہو جائے گا. لیکن چلتی ہوئی گاڑیاں 15 سال کے بعد بھی مینٹین رہتی ہے اور آپ بولتے ہیں اس کو ری پاسنگ کرانا پڑے گا. 15 ایئر جنرلی انڈیا میں 2 ویلرز 4 ویلرز کی لائف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسٹرن کنٹریز میں وہ کم ہوتی، 7 سال 5 سال ہوتی. بہرحال 15 سال تو آپ چل رہا تو چلتی ہوئی چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے فائدہ دیتی ہے. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. تو آپ جب خرچ کریں گے تو آپ کے ساتھ آتا بھی ہے. ہم سمجھتے نہیں جمع کرنے سے آتا نہیں، خرچ کرنے سے آتا. صحابہ کی زندگی اس کی جیتی جاگتی مثال. تو اعمال صالحہ، نیک اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں رمضان میں اس میں کیا کیجئے، اضافہ کیجئے، تاکہ جب آپ ایک لمٹ تک جا کر آئیں گے تو غیر رمضان ایک سرٹن لمٹ تک پھر پہنچ جائیں گے. ایک انسان سمجھ لیجئے 1 مہینہ مشقت کر کے 100 تک جا رہا ہے کسی کام میں، تو غیر رمضان کم از کم امید ہے 50 تو پہنچے گا. تو اس میں خوب اضافہ کیجیے اعمال صالحہ میں. اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام، اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھ نا بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. صدقات کا خوب اہتمام کریں اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دے. اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ غریب مانگ کر لے لیں گا جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا. یہ فرق. غریب کیا کریں گا، سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں. مجبوری میں غریب مانگیں گا آپ سے، مسکین مانگیں گا نہیں. اور غریب کو روپیہ 2 روپیے دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا. مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کی والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے، تو وہ مسکین ہے. بولیں گا تھوڑی آ کر کہ مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں. آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ اگر یہ مسکین دکھ رہا ہے اس کو دینا چاہیے، یہ آپ توفیقاً اس کو دے دیں. تو مسکین اور غریب کا ہی فرق. تو صدقات کر، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دے، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں. یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام بھی نہیں بنے گا. ان کو تلاش کریں. آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہا ہے. مدد کیجیے، مدد کیجیے. اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا اور ایک سماج بن جائیں گا. یاد رکھیے جو دینے والا سماج، جو دینے والا، معلوم دینے والا. صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھے آپ، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا. وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں، وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا. کیونکہ ہر فرد کیا بولا نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو. تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر. بازو والا کیا بولا نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر. ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا. وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو. کسی نے کہا وہاں غریب انسان کہاں ملیں، کسی نے کہا وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتا چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم. تو کیا کیا انہوں نے، میں ہوتا تو کیا کرتا، یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کو آگے 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے، نہیں جانے دیتا.
وہ کیا بولتا ہے معلوم شخص جس سے گھر پہنچے کہ آپ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا ہے، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کا۔ وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ۔ یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجئے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، دونوں برابر ہے، آپ تقسیم کیجئے 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے۔ اب وہ سماج دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسے آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھیں، اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں۔ آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے۔ کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا۔ ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا، ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے۔ آج حالت یہ کہ سب کو کیش آ رہا ہے ہر طرف سے، لیکن حالت یہ کہ سب کو آنے کے بعد بھی پورتا کسی کو بھی نہیں، چونکہ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ تو فرق، صدقات کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیا کرتے تھے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ مہینہ ذکر و اذکار کا ہے، ذکر و اذکار میں توبہ استغفار بھی شامل ہے، چونکہ بھی ذکر ایک قسم کا جو اپنی معافی کے لیے انسان جو گناہ وہ کرتا ہے یا کالے جو جرم اس نے کیے ہیں یا جو معصیت اس نے کر کے جو اپنے دل کو کالا کیا ہے وہ اس سے دھوتا ہے۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار کی کثرت کر جس مہینے میں جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے اتنا کثرت سے کیجیے، دن اور رات، اور بالخصوص روزے کی حالت میں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جب روزدار دعا مانگتا ہے اور بالخصوص افطار کے وقت، روزہ ختم کرنے کے وقت، تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو توبہ اور استغفار اپنے لیے، اور استغفار کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ استغفار میت کے لیے بھی زندہ کا قبول ہوتا ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو خود کے لیے کیجیے، جو گزر چکے ان کے لیے کی کہ اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر، یہ ہے ان کے لیے استغفار۔ اپنے لیے کیجیے استغفر اللہ، استغفر اللہ کوئی خاص وہ نہیں، اتنا پڑھنا کافی آپ کا استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں، استغفر اللہ اتنا کیجیے۔ 70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک میں 70 اور ایک میں توبہ استغفار کے لفظ 100 مرتبہ آتے ہیں۔ تو کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ یاد نہ تو ہر نماز کے 5 بار پڑھ لے، 100 ہو جاتے ہیں شام تک، لیکن نماز کے 20 بار استغفار پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 100 کی کوانٹٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد نہیں ہے تو چلو فجر کے بعد 20 بار پڑھ لیا، تو زیادہ ہی پڑھیے آپ، 100 بار آپ سے تو 70 سے 100 بار کرتے تھے، تاکہ امت کو بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر بھی آپ کرتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہونے کے باوجود کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ استغفار میں جو ہم اضافہ کریں، اسی طرح جو تلاوت قرآن، چونکہ یہ مہینے کا تعلق بڑا گہرا قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان و مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا مہینہ، تو شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ایسا بالکل دونوں چپکے ہوئے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ درحقیقت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت میں کثرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 2 بار قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، مطلب ایک بار پڑھتے جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے ایک دوسرے کو، اور آخری وقت آپ نے 2 بار پڑھ کر سنا جبرائیل علیہ السلام کو آخری قرآن، مطلب اس کے بعد اس سال آپ کا انتقال۔ کثرت سے قرآن رمضان کے مہینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جتنا آپ کو اترا ہوتا اتنا پورا ختم کرتے رمضان میں۔ گویا رمضان ایک طرح سے پورے قرآن کا وہ ہوتا، ریویژن ہوتا جو سال بھر اترا تھا، چونکہ آپ کی وفات سے پہلے تو قرآن اترتا رہا نا، تو ہر سال جتنا تھا قرآن اتنا پورا پڑھا جاتا رمضان میں۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں، اور اسی لیے قرآن کو 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ 30 پارے آپ کے زمانے میں نہیں تھے، یاد رکھیے، جو ہم لوگ مارکنگ کرتے ہیں وہ ہم نے بعد میں بنائے تاکہ 30 ڈیز میں قرآن ختم ہو، منزلیں بنائی گئی تاکہ 7 ڈیز 7 منزلیں نا 7 دن میں ختم ہونا، سمجھ رہے آپ، 30 دن میں ختم ہونا۔ تو قرآن کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں اور خود پڑھیں، نماز کی شکل میں بالکل ہو سکتا ہے،
لیکن خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے کہ لے کر مصحف جو ہے اس کو ریڈ کرے، اس کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو شرف دیا اپنے 12 مہینوں میں سے کہ اس مہینے میں اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کرے۔ اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر، بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو رمضان سے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کی قدر اور منزلت اور اہمیت کے اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی، وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے، چھین لی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا، اور جس سے چوک گئی سب چوک گئے، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اب ہم بد نصیب ہے، بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں، طے کر لی، رمضان آ رہا ہے، اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 نائٹس 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے، طاق راتوں میں سے ایک ہے، تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے، مطلب 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہیں کہ 27 ہے، 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے، 23 کے تعلق سے بھی آتی ہیں، تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک، ورنہ ہے کچھ روایت جس میں 27 کا لفظ ہے، تو علماء کہتے ہیں ایسی جو روایت ہے جس میں مخصوص ہے کہ 27 کو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مخصوص ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہوئی ہلکی ہلکی رات، مسجد نبوی جو ہے کھجور کے پتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں مٹی پہ پانی گرا ہوا تھا، وہ رات تھی 21 کی۔ علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی، اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے، 29 تو کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال، سمجھ رہا آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ، سمجھ رہا، تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش، کیسے بولتے ہیں، شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے، تو 21 کی رات، 23 کی رات، 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا، اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں، آخری عشرہ شب قدر کی تلاش، 21 کی رات فلاں بازار میں، 23 کی رات فلاں بازار میں، اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر، اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں، اور 29 کی رات فلاں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، میکسیمم جو پلاننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور پورا سماج، پورا ماحول ہی ہے، پورا حالات ہی ہے۔ اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس، حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، وہ وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے۔ معراج تو ایک واقعہ ہوا، اس کو منانا ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کی جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی، لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو۔ اب منانا کیا ہے؟ یہ رات ہے شب قدر، لیکن 5 ہے نا، تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا، شارٹ کٹ کر کے آگے ادھر ہی کیوں جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہے ریئل نائٹس جس کو آپ جاگ کے منائیں، ڈھونڈ کر منائیں، تلاش کر کے منائیں، پلان کر کے منائیں، چھٹی لے کر منائیں۔ میرا آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن، کیا جاتا ہے، لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں۔ تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے، تو آپ کو اس رات کو منانا ہے۔ اندر جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے، وہ جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے اندر، اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت قیام اللیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ قیام اللیل رمضان جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر له ما تقدم من ذنبک، پچھلے گناہ معاف۔ کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرے تو پچھلا معاف کروا لینا۔
بہت افضل مہینہ یاد رکھیے. ہر رات حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں. ہاں گیا نہیں, لیکن وہ لوگ جو جہنم میں اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے اعمال کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ, یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو قیام اللیل کا اہتمام کر. قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں, وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو, ریئل, جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے قیام اللیل کریں. ٹھیک ہے, اس لیے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے, جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں, پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع, یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے. یہ سب نہیں. ریئل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب کہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دیں گا, اس کا اجر مجھے ملے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام, اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے, اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں, لیلۃ القدر میں بھی ہو رہے ہیں. تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں اعتکاف یاد رکھیں, یہ بہت اہم عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف کرتے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن 2 عشرہ اعتکاف. تو اعتکاف کا اہتمام کرے. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, اس کی تمام تر تفصیلات میں سمجھتا ہوں میں نے جو ہے اعتکاف اہمیت احکام اور مسائل اس میں بہرحال رکھیے. تو ہم کوشش کریں اعتکاف کریں, اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے, چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, تو اعتکاف کا اہتمام کریں. اسی طرح جو ہے تقوی اختیار کریں, چونکہ اس مہینے کا مقصد یہ ہے تقوی اختیار کرنا, ٹریننگ حاصل کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا. تقوی اختیار کریں. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں, چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے, ہر رات مغفرت ہو رہی ہے, تو خوب دعائیں کریں. اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, یہ سال بھر چلتے رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر, تیسرے پہر, رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے, اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا, ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تہجد کی خاص طور سے. ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی, بیچ رات میں پڑھی, اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے, لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے. بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی, اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے. دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے, دعائیں سنی جاتی ہیں. دعا کثرت سے دعائیں کریں, کثرت سے دعائیں. سجدے میں دعا, نماز کا سجدہ ہی مراد, نفلی نمازیں پڑھے سجدوں میں دعائیں کریں. کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے, اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں. اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی, ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں عبادت کی, اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں. دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں, ہر حال میں دعا کر سکتے. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے, دعا عبادت, دعا عبادت. ٹھیک ہے, تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں سے, اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے. بہت اچھا موقع ہے, ویسے تو کبھی بھی کر سکتے لیکن یہ خاص موقع ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر, یہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے, میت قبر میں انتظار کرتی اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے لے کہ کوئی دعا کرے. میں جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا, ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے, ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اپنے لیے کیجیے, دوسروں کے لیے کیجیے. اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے, دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا, تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں. تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں, دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ آٹومیٹک. میں کہہ رہا ہوں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے, اس کے مصیبت کو دور کر. تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں, اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر, اے اللہ ان کی بچیوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بچیوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی, اللہ اس میں برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا. دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ, کتنا اچھا اصول ہے نا. اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, نہیں غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعائیں جو رد نہیں, اس میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا, بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا. یہ بھی ایسا اہتمام کر لیا آپ دعاؤں کا, اسی کو نہیں. ہم لوگ دعاؤں میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا, دعاؤں کا اہتمام ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ, اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں
تو ضرور دعا کر لینا. اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے سے، اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو کچھ شفا نصیب کر. آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے، ہوں نہیں ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا. فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر، اس کی بیماری دور کر، اس کو جو ہے سمجھ رہے آپ. تو آتی ہے نا کبھی آواز، کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے. کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا ہاسپٹل، تو آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا 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 ہر بار دعا ہے نا. دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا، اللہ اتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں. ہدایت کی جو مستحق ان کو ہدایت دے، جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ہے ان کو شفا دے، اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر، چاہے تو شفا یا چاہے تو موت، جو بہتر ہے. آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے چلے گئے وہاں. دعا کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی چیز، کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں. تو ایک معمول بنا لیجیے، کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجیے. غائبانہ دعا بولیے مت میں نے دعا کیا، بول سکتے آپ، کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے، لیکن غائبانہ زیادہ افضل، زیادہ افضل. ٹھیک ہے. تو رمضان کے مہینے کو خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے میں جو اعمال کرنا ہے اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو ہے ہمیں اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانا یاد رکھیں. اس لیے کہ اس مہینے میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے کس کا مہینہ بن سکتا ہے؟ مغفرت سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ بن سکتا ہے. اس کے لیے دلیل وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگوایا، ممبر پہ آپ قدم بر قدم 3 ممبر کی سیڑھیاں چڑھے اور ہر سیڑھی پہ کہا آمین آمین اور آمین. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسا آج عجیب عمل کیا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کروں. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھ سے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جس کو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. میں نے کہا آمین. اور لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھ سے کہا گیا کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو اندازہ لگائیے روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے وہی لے کر آتے تھے، یہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ آ کر جب کہہ رہے تو یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ اس بددعا پہ جو روح الامین یا جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں اس بددعا پہ آمین کے الفاظ آتے. اور نبی اپنی امت کو کبھی بھی عمومی اعتبار سے بددعا نہیں دیتے ہیں، صرف اینڈ سٹیج ہوتا ہے جب وہ بددعا دیتے ہیں، ایک دم لاسٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا پہ آمین کرے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ مہینہ بہت زیادہ امپورٹنس اہمیت کا حامل ہے، اس کو چھوڑنے والا، ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا نبی کی بددعا کا مستحق ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. مطلب جو کچھ وجود میں ہے سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. آپ بددعا دے رہے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی مغفرت ہم کو کروانی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ مہینہ رمضان کا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ایک بھی کھلا نہیں ہوتا. اور یہ سلسلہ رمضان تک چلتا ہے پورا. ایک طرح سے ایک میسج دیا جا رہا ہے جنت کھلی ہے اور جہنم بند ہے. مغفرت اور رحمت عام ہے اس مہینے میں. جنتی اعمال کر کے جنت چلے جاؤ اور جہنم ہم نے بند کر دیے، معافی مانگ لو اپنے گناہ کے لیے اور جہنم ہم نے بند کر. کبھی انسان سوچتا ہے اس سے کیا سگنیفیکنس کہ دروازے وہاں کھلے تو ہمیں کیا سگنیفیکنس. آپ سوچئے تھوڑا سا، اگر کوئی یہاں ایسا آپ سے آگے کہے اور اللہ رحم کرے پچھلے 3 سال سے پانی کا کیا حال ہے، اورنگ آباد سے قریب ہمارے ایک ڈیم ہے پیٹھن ہے نا، اگر کوئی آپ سے کہے یہ بس اب یہ مہینہ جون کا چالو ہوا اور کوئی ابھی 2 دن میں خبر لا کے بولے کہ پیٹھن کے ڈیم کے پورے دروازے کھلے، آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ مطلب پانی فل، ذہن کہاں جاتا؟ پانی فل، سال اچھا جانے والا، بزنس اچھا، سب لوگ سوچ رہے اپنے اپنے، کمپنی والے اپنا سوچ رہے، گھر والی عورتیں اپنا سوچ رہے، سب اپنا اپنا سوچ رہے کہ اب پانی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں، سب ایسے سوچ رہے. دروازے کہاں کھلے؟ اثر کہاں ہو رہا دلوں پر؟ کہاں ہوتا؟ دروازے کھلے مطلب پانی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا. ایک خالی دنیا میں پانی جیسی نعمت کے دروازے کھلے تو جنت کھلی ہے، تو یہ احساس ہونا چاہیے مطلب آفر چالو ہے، یہ کنیکشن ہونا چاہیے. ارے جنت کھلی ہے مطلب بہت کچھ کرنے کے لیے، اور جہنم بند ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت اور اللہ کی رحمت اس کی غضب پہ یاد رکھے حاوی ہے، اس سے زیادہ ہے. اسی لیے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 کم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، فائدہ اٹھانے کا موقع ہے.
اور جنت کے ایک دروازے کا تو خاص اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اہتمام کیا جانے کا، وہ جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہیں، اسپیشل ویلکم ہوں گے روزے داروں کے لیے۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے نا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر روز رمضان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو بنا لیجیے اس مہینے کو اپنے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، رمضان زکوٰۃ ویسے جب آپ کے مال پہ 355 ڈیز 355 دن ہو جائے، مطلب لونار کیلنڈر کے حساب سے سال ہو جائے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی نے یہ ٹائم ٹیبل باندھ لیا کہ رمضان ٹو رمضان، رمضان ٹو رمضان، پھر یہ مہینہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا بھی، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آخری پوائنٹ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے خاتمے پر آپ کو کیا دینا ہے؟ فطرہ۔ اور اسی سے وہ دن جس دن ہم عید مناتے، خوشی مناتے، جو عمل ہم نے رمضان میں کیے، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطرہ یاد رکھیے، یہ 1.5 کلو کے برابر اناج، 2.5 سے 2.25 کلو، یاد رکھیے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 700 گرام، 2 کلو 750 گرام، 3 کلو تک آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اضافہ کرنے میں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، کمی میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ ریلیٹیولی 2.5 کلو سے ایکسس میں آپ جو ہے ہر فرد کی طرف سے غذائیات کھانے کی چیز جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، ایسی غذا جیسے پیٹ بھرتا ہے، جیسے کہ گیہوں، لیکن گیہوں کو مت چپک جائیے، ہاں بس فطرہ بولے کہ گیہوں یاد آتے ہیں، اور وہ بھی سڑے ہوئے، جو کہ ویسے آدھا آٹا بنا ہوا رہتا ہے اور آدھے گیہوں رہتے ہیں اس کے اندر، وہ کیڑے نکال دیتے ہیں، پسا ہوا آٹا میں وہ آتے ہیں سوچنے، مطلب فطرے کے گیہوں بازو رکھے الگ سے، اس میں بکری منہ ڈال رہی، اس میں کوا بیٹھا ہوا اس کے اوپر، وہ فطرے کے، اور باقی اپنے خریدنے والے گیہوں اندر سے لا کے دیتے۔ غذائیات گیہوں ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتا ہے، کسی جگہ اگر مکہ چلتا ہے تو مکہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ کھجور ہی غذائیات ہے، پیٹ بھرنے کی چیز تو کھجور ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، پنیر، منقع، ٹھیک ہے، کھجور، جو اناج تھا ایک قسم کا، پنیر سمجھتے نا، پنیر غذائیت عربوں کی پورا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے، کھجور پورا کھانے کے طور پہ دودھ اور کھجور کھاتے ہیں، مطلب ہاں بس عموماً کھجور کا ویسا چلن نہیں کہ غذائیت نہیں، تو غذائیات جس چیز سے انسان پیٹ بھرتا ہے وہ چیز نکالیے، 2.5 کلو اور اس سے زائد ہر انسان کی طرف سے گھر میں۔ اور اس کے لیے آپ کو صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جو فطرہ دے سکتا ہے دے دے، جیسا جو قربانی دے سکتا ہے دے دے، کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، نہ قربانی کے لیے نہ فطرے کے لیے۔ ہاں بس لوگ جو صاحب نصاب جو ہے بولے جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کسی کو دلیل نہیں ملتی، کیونکہ صحابہ کثرت سے فطرہ نکالتے ہیں جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، مطلب غریب۔ صحابہ اکثر قربانیاں کرتے جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ نہیں تھے، اس لیے کہ صاحب نصاب نہیں تھے شروعاتی دور میں، بعد کے دور میں تو اللہ نے نوازا، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا دینا ہے، نکالنا ہے 2.5 کلو غذائیات، اور وہ جو آپ خود کھاتے ہو، اسپیشل نہیں نکالنا ہے، جو ہلکا نکالتے ہیں نا اسپیشل رہتا ہو، نہیں۔ اچھا یہ غذائیت میں اب کچھ لوگوں نے نیا کر دیا فطرے کی ساڑیاں، فطرے کی ساڑی ہوتی ہی نہیں، فطرے کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، فطرے کا صرف اناج ہوتا ہے، کھانے کی چیز میں دے سکتے ہیں آپ، کیش بھی نہیں سکتے آپ، فطرہ کیش بھی نہیں یاد رکھیں۔ اور فطرے کی خاص حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے دن لوگ کھائے اور یہ بھوکے نہ رہے، مانگے نہ، مطلب سماج جب عید منا رہا ہے تو سارے لوگ کھائے اور پیے، کوئی بھوکا نہ رہے، یہ مقصد ہے اس فطرے کا۔ تو فطرہ کب دینا ہے؟ عید کا چاند دکھنے کے بعد، جمع کرنے کی نیت سے کچھ دن پہلے سے اس کو جمع کلیکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد ہوگا اور عید کی نماز سے پہلے ہوگا۔ چاند دکھنے کے بعد سے عید کلیکشن ہو سکتا ہے ایڈوانس، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک ہوگا۔ اور جس نے عید کی نماز تک نہیں ادا کیا اور نماز پڑھ لی، اس کا فطرہ ضائع ہو گیا، اب صدقے میں چینج ہو گیا، اس کا ثواب نہیں۔ اور فطرے کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے روزوں میں جو خطائیں، لرزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہے، یہ فطرہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ فطرے کا فطرہ، اپنے آپ کو بینیفٹ کا بینیفٹ، قوم کو، انسانیت کو فائدہ، اور اپنے آپ کو فطرہ دینا ہے ہر انسان کو اپنے طرف سے، ہر فرد کو۔ غلام بھی ہو آپ کے پاس تو غلام میرا سسٹم نہیں، لیکن بتا رہا ہوں زندہ اور غلام سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، ایون کوئی عمر نہیں اس کی، بچوں کے لیے، سمجھا؟ سب کے طرف سے 2.5 کلو جو ہے اناج آپ کو دینا ہے، وہ اناج دی جو آپ کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالکل روایت میں آتا ہے منقع، پنیر، منقع سمجھتے نا، انگور جو سکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، منقع، پنیر اور جو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں دی ہیں غذائیات، تو آپ بھی کوشش کریں دے، اس کو کیش میں نہ دے، اور ابھی سے مت دے دو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں رمضان کا فطرہ پہلے روزے کو کیا کریں گے، اپن دے دیں گے تاکہ کیا کرے، پھر بولے افطار کریں گے، اس سے سحر کریں گے۔ ارے فطرہ وہ عید الفطر کے لیے ہے، رمضان افطار کے لیے الگ دیجیے آپ، ہر چیز ایک میں ایڈجسٹ کرنا ہے آپ کو۔
دنیا کا تو ہر کام الگ الگ ہونا، لیکن دین کا رہا تو پورا ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ بولے صدقہ بھی ہو جائے، فطرہ بھی ہو جائے، زکوٰۃ بھی اس میں ہو جائے، سارے اجر ڈال دو اس کے اندر. دنیا کا ہر کام الگ چاہیے، دنیا کا ہر کام الگ چاہیے، لیکن دین کا بولے سب ایک ساتھ ہوگا تو بہت خوشی کی بات ہے. نہیں، تو آپ کو اگر کسی کو افطار کروانا ہے کروائیے، سحر کروانا کروائی، فطرے میں نہیں ہوتی، لیکن فطرہ دینا ہے عید کے لیے. عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے، اور اس کو دینا ہے جمع. کلیکشن تھوڑے دن پہلے سے ہو سکتا ہے، ڈسٹریبیوشن لیکن عید کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہوں گا. تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے تقریباً 15 سے 16 پوائنٹس نکات آپ کے ساتھ رکھے رمضان کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس روزوں کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور تمام اعمال جو اس مہینے میں خاص طور سے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اہم مہینہ ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں روایتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا خالص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی اللہ مسافت کے برابر فاصلہ جہنم میں اور اس کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. ایک خندق کھائی ڈال دیتا ہے، اتنی ڈسٹنس پیدا کر. اتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ جہنم سے ہم اتنے دور ہیں. صرف ایک روزے کا پورا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں اور اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لیں. اور یہ کرنے والے کے لیے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے. انسان پھر کوشش کرے، پھر اللہ کی توفیق ہو جائے تو یہ آسان ہے. ورنہ اگر ہم سوچ بیٹھے کہ نہیں ہوں گا بھائی، یہ مہینہ تو اب سیمسٹر آ رہے اپنے، تو اس کی تیاری اب نہیں ہو سکتا، تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ مہینہ تو ایک مہینہ بزنس ہوتا، پھر سال بھر کہاں ہوتا اپنا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. عزم کر لے کہ اس مہینے کو اپنے لیے انشاءاللہ جس ہم کو مغفرت کو بنانا ہے. گھر صاف ہو نہ ہو، پردے بدلے جائے نہ بدلے جائے، عید کے دن میٹھا گھر میں ہو یا نہ ہو، نئے کپڑے ہم پہنے یا نہ پہنے، لیکن اللہ کے پاس یہ ضرور ہم درج کروا دے کہ یہ مہینہ اس بندے نے اپنے لیے مغفرت کا کر لیا، اپنے اعمال گناہوں کی صفائی کا کر دیا، اپنے اعمال کے تبدیل کا اس نے مہینہ کر لیا. مطلب گھر تو نہیں تبدیل ہوا، لیکن دل کی دنیا اس نے چینج کر لی، اعمال اس کی ظاہری تبدیل ہو گئے. یہ ضرور نظر آیا. اگر ایسا ہوا تو ہم یقیناً کامیاب ہو گئے. اور اگر پھر وہی رسمی چلتا رہا جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اب آنکھ کھول کے انسان، مجھے 36 سال ہو گئے، وہی رسمی سب چیزیں دیکھی جا رہی ہے، وہی سب ہو رہا ہے، وہی دنیا چل رہی ہے، ہر رمضان آ رہا وہی تیاریاں، وہی کپڑے، وہی بازار، وہی سب میٹھے اور وہی سب چیزیں. یہ رسمی ہو گیا، کسٹمری. یہ ایک ہم نے ایک رسم بنا دی، اس میں کوئی جس کو کہیں گے روحانی جذبات نظر نہیں آئے. مسلمان علاقوں میں دیکھیے رمضان آ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ راستوں پہ تندور لگ رہے ہیں. یہ پہلی تیاری جو آپ سگنیفیکنٹلی دیکھیں، ہاں رمضان آ گئے، کیا تندور لگ گیا ہو، ارے رمضان آ گیا. سمجھ آپ، یہی سب سے سگنیفیکنٹ علامت. بازار بڑے ہو گئے، ایکسٹینشن ہو گئے، یہی سب سے بڑی علامت ہے کس چیز کی؟ رمضان کی. یہ علامت ہے رمضان کی. علامت پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تقوی اختیار کرتے ہیں، مسلمان صدقات اور خیرات کے لیے ریڈی ہے. مسلمان جو ہے اب جو عبادتیں کریں گے، مسلمان اب اس مہینے میں زیادہ عبادت کے لیے جائیں گے تو ظاہر سے دکانیں ان کی کم کھلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تجارت حرام ہے، آپ شفٹ میں بھی چلا سکتے ہیں، لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے سب کچھ اسی کے لیے اور آخرت کے لیے. کیا تو رمضان رسمی نہیں ہمارے لیے ریئل چینجز لے کر آئے. ہم لوگ اپنے آپ کو حقیقی معنی میں تبدیل کریں اور رمضان کے صرف رسمی فائدے نہیں، ریئل بینیفٹس، حقیقی فائدے اٹھائیں. تو انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا ہوگا، اور آنے والے رمضان تک وہ چینج نظر آئیں گے. پھر ایک انسان اپڈیٹ ہوا یہ رمضان، اگلے رمضان اور اپڈیٹ، اگلے رمضان اور ایک نکھرتا ہوا مومن نظر آئے ہر رمضان. یہ معصیت، یہ گناہ تھے، یہ رمضان چھٹ گئے، اگلے رمضان اور ایک فریش انسان نظر آ رہا، یہ گناہ کم ہو گئے، عبادتوں میں یہ اضافہ اس نے کر لیا، نیکیوں میں اضافہ کر لیا، خرچ میں اس کا یہ ہو گیا، معاملات دیکھو تبدیل ہو گئے. زبان گالی دیتا تب نہیں دیتا بعد رمضان، دیکھو کتنی چینج. اور ہر رمضان ٹریننگ کے بعد، جیسا اسکول اور کالج میں اور کمپنی میں ٹریننگ کے بعد آپ کی زندگیاں تبدیل ہوتی، اب ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی نظر آئے ہر رمضان کے بعد. ہم اس کے حقیقی فائدے اٹھائیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کے حقیقی فائدے اٹھانے والا بنائے. ہم تمام کو رمضان کے مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانے والا بنائے. ہم تمام کی پھوٹی عبادتوں کو جو اس مہینے ہم کرتے ہیں اس کو قبول کریں. ہم تمام کو قرآن سے اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جوڑ دیں. ہم تمام کو لیلۃ القدر کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو رمضان کے مہینوں میں قیام اللیل کر کے دعا کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان جمع کرنے والا بنا دے. اور ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اس مہینے کے صحیح فائدے اٹھانا بنا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.